وقت تھا ہمارے محلوں میں شام ہوتے ہی نوجوان گھروں سے نکل آتے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کرکٹ کا بیٹ ہوتا تھا، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہوتا، کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہے لگا رہا ہوتا۔ اسکول، کالج، کھیل کے میدان، دوستیاں، شرارتیں، خواب، یہی ایک نوجوان کی دنیا ہوا کرتی تھی۔ پھر وقت بدلا، میدان چھوٹے ہوتے گئے، محفلیں کم ہوتی گئیں، اور ایک چھوٹی سی سکرین نوجوان کی پوری دنیا بنتی گئی۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، گھر والوں کو لگتا ہے کہ بچہ محفوظ ہے، آخر گھر میں ہی تو ہے۔ لیکن شاید خطرہ اب گھر کے باہر نہیں رہا، خطرہ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل کے اندر پہنچ چکا ہے۔ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی تنہائی سمجھ رہا ہے، کوئی اس کے غصے کو پڑھ رہا ہے، اور کوئی اسے آہستہ آہستہ ایک ایسی دنیا دکھا رہا ہے جہاں نفرت کو مقصد اور تشدد کو بہادری بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر اقوام متحدہ کی یہ نئی رپورٹ سامنے آتی ہے، جس میں فرانس کی 2023 کی ایک مثال بتاتی ہے کہ دہشت گرد حملوں یا ناکام منصوبوں سے منسلک 50 سے زیادہ افراد میں 80% 25 سال سے کم عمر تھے اور 29% نابالغ۔ اور سب سے پریشان کن بات، رپورٹ کے مطابق ان نوجوانوں کی بڑی اکثریت ریڈیکلائزیشن اور سوشلائزیشن ان کی مکمل طور پر آن لائن ہوئی۔ تو آخر ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ وہ نوجوان جسے دنیا کی طاقت کہا جاتا تھا، اسی طاقت کو دنیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ اور شاید دنیا آج اسی خطرے کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے لیے تیار کی گئی اس نئی رپورٹ کے مطابق ایک ایسی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے ہم بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کی نوجوانوں تک رسائی اب صرف جنگی علاقوں، خفیہ تربیتی مراکز، جیلوں یا مخصوص مذہبی مقامات تک محدود نہیں رہی۔ جنگ اب نوجوان کے موبائل فون تک پہنچ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے صفحہ 30 پر نوجوانوں اور کم عمر افراد کے حوالے سے ایک بہت اہم بات لکھی گئی ہے۔ رپورٹ تسلیم کرتی ہے کہ اب تک نوجوانوں کی دہشت گرد گروہوں میں بھرتی کے بارے میں زیادہ تحقیق یورپ اور شمالی امریکہ میں ہوئی ہے، جبکہ ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے بارے میں اب بھی بہت بڑا تحقیقی خلا موجود ہے۔ اور یہی بات میرے لیے سب سے زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ جن علاقوں میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جہاں بے روزگاری ہے، جنگ ہے، سیاسی بے یقینی ہے، سماجی تنہائی ہے، ہم شاید وہاں ابھی پوری طرح جانتے ہی نہیں کہ نوجوان ذہنوں میں کیا پک رہا ہے۔ یہ رپورٹ جماعت نصرت الاسلام والمسلمین نامی شدت پسند تنظیم کی مثال دیتی ہے۔ یہ تنظیم نوجوانوں کی بھرتی کو اپنی طویل مدتی حکمت عملی کا بنیادی ستون سمجھتی ہے، لیکن طریقہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ ہر نوجوان کو ایک ہی زبان میں پیغام نہیں بھیجتی، وہ مقامی ثقافت سمجھتی ہے، مقامی زبان استعمال کرتی ہے، اپنے پروپیگنڈے میں نوجوان چہروں کو سامنے لاتی ہے، اور پھر واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور عام سوشل میڈیا کے ذریعے کم عمر اور نوجوان لوگوں تک پہنچتی ہے۔ یعنی آج دہشت گردی کی بھرتی کرنے والا شخص ضروری نہیں کہ کسی غار میں بیٹھا ہو، ممکن ہے وہ آپ کے بچے کے موبائل فون کی سکرین پر ہو، ممکن ہے وہ ایک ویڈیو ہو، ایک میم ہو، ایک مختصر کلپ ہو، ایک انکرپٹڈ گروپ ہو، اور شاید صرف ایک ایسا پیغام ہو جو کسی تنہا نوجوان کو یہ احساس دلائے، تم غیر اہم نہیں ہو، ہم تمہیں ایک مقصد دیں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں خطرہ شروع ہوتا ہے۔ فرانس کی مثال شاید اس تبدیلی کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2023 کے بعد فرانس میں دہشت گرد حملوں اور منصوبوں سے متعلق 50 سے زیادہ افراد میں سے 80% کی عمر 25 سال سے کم تھی۔
یہ رپورٹ ایک اور بہت اہم بات بتاتی ہے، ان میں سے زیادہ تر منصوبے سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنا دی، یعنی نوجوان ریڈیکلائز تو ہو رہے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے عملی حملے تک پہنچنے سے پہلے پکڑے جا رہے ہیں۔ مگر اصل سوال یہ ہے، وہ ریڈیکلائز کہاں ہو رہے ہیں؟ اور یہاں رپورٹ کا جواب شاید سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ ان نوجوانوں کی بہت بڑی اکثریت کی ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمسٹ سوشلائزیشن مکمل طور پر آن لائن ہوئی۔ ان پر سب سے زیادہ اثر داعش کے مواد کا تھا، جبکہ روایتی جگہیں جیسے ایکسٹریمسٹ ماسک، جیلیں یا مخصوص کمیونٹی مراکز پہلے کے مقابلے میں کم اہم نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک نوجوان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اس کے والدین کو شاید معلوم بھی نہیں وہ اسکول یا یونیورسٹی جا رہا ہے، عام کپڑے پہنتا ہے، عام زندگی گزار رہا ہے، لیکن رات کو اس کے موبائل فون کے اندر ایک دوسری دنیا چل رہی ہے، اور اسی دنیا میں کوئی آہستہ آہستہ اس کے ذہن کو بدل رہا ہے۔ ترکیہ کے بارے میں بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ تقریباً یہی رجحان بیان کرتی ہے۔ حالیہ وائلنٹ ریڈیکلائزیشن کے کئی کیسز میں گرفتار افراد کی عمر 18 سال سے کم تھی، اور رپورٹ کہتی ہے کہ ان میں ایک مشترک بات یہ تھی کہ یہ نوجوان کسی دہشت گرد تنظیم کی براہ راست ہدایات پر نہیں، بلکہ آن لائن پروپیگنڈے اور شدت پسند مواد سے متاثر ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ پہلے دہشت گرد تنظیم کو ایک نوجوان تک پہنچنا پڑتا تھا، اب نوجوان خود الگورتھم کے ذریعے دہشت گرد مواد تک پہنچ سکتا ہے۔ پہلے ریکروٹر چاہیے تھا، اب بعض اوقات ایک موبائل فون کافی ہے۔ اور رپورٹ ایک اور بہت حساس بات بتاتی ہے، ایسے نوجوانوں میں 3 کمزوریاں بار بار سامنے آتی ہیں: سماجی تنہائی، خود کو ثابت کرنے کی خواہش، اور جرم اور اس کے نتائج کو پوری طرح نہ سمجھنا۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ کئی نوجوانوں کا حقیقی زندگی میں کسی دہشت گرد یا ایکسٹریمسٹ سپورٹر سے کبھی رابطہ ہی نہیں ہوا تھا، وہ صرف انٹرنیٹ کے ذریعے اس دنیا میں داخل ہوئے۔ اب اس تصویر کو ذرا ہمارے خطے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں۔ اسی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا خطرہ بڑھا ہوا ہے۔ افغانستان میں متعدد دہشت گرد گروہوں کی موجودگی ہمسایہ ممالک اور وسطی ایشیا کے لیے مستقل خطرہ قرار دی گئی ہے۔ داعش خراسان کو رپورٹ افغانستان کے طالبان حکام اور پورے خطے کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتی ہے۔ افغانستان میں اس کے حملے کم ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں بڑھے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق داعش خراسان کے پاس اب ڈرون، نائٹ ویژن ڈیوائسز اور تھرمل امیجرز جیسے جدید آلات بھی موجود ہیں۔ تو ذرا تصویر مکمل کریں۔ ایک طرف جدید ہتھیار، دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی، تیسری طرف سوشل میڈیا، اور چوتھی طرف ایک ایسا نوجوان جو تنہا ہے، بے مقصد ہے، غصے میں ہے یا اپنی شناخت تلاش کر رہا ہے۔ یہ امتزاج کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ شاید دنیا کی دہشت گردی کے خلاف اگلی جنگ صرف سرحدوں، پہاڑوں اور جنگی ٹھکانوں میں نہیں لڑی جائے گی۔ اس کا ایک بڑا میدان نوجوان کا ذہن ہوگا، اور اس کا دوسرا میدان اس کے ہاتھ میں موجود موبائل فون۔ اس لیے اصل سوال صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دہشت گرد کہاں چھپے ہوئے ہیں، اصل سوال یہ بھی ہونا چاہیے ہمارے نوجوان کیا دیکھ رہے ہیں، کس کی بات سن رہے ہیں، کس الگورتھم کے ذریعے کس دنیا میں جا رہے ہیں۔ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو ان سے بات کون کرتا ہے؟ کیونکہ نوجوان بذات خود خطرہ نہیں، نوجوان ہمیشہ کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی طاقت رہتے ہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی دوسرا اس طاقت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے۔ ایک نوجوان کے ہاتھ میں قلم ہو تو وہ ملک بدل سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو تو صنعت کھڑی کر سکتا ہے، تعلیم ہو تو نئی دنیا بنا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ذہن پر نفرت قبضہ کر لے تو یہی قوت تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔
اور شاید اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کا ہمارے لیے سب سے اہم سبق یہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف دہشت گرد کو مارنے کی جنگ نہیں رہی، اب یہ جنگ اس سے کہیں پہلے شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی نوجوان پہلی مرتبہ اپنے موبائل فون پر وہ ویڈیو دیکھتا ہے جو اسے آہستہ آہستہ اس دنیا سے کاٹنا شروع کر دیتی ہے، جس کا مستقبل کبھی اسی نوجوان کے ہاتھ میں ہونا تھا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمود جان بابر، اگلے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔